بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولو یار تسی میرا مطلب میں تانوں کہہ رہا بھی ساری رات بریانی کھاؤ جنی کھانی اللہ دی توفیق نال تے صبح حاجی صاحب ناشتہ بھی انشاءاللہ جی چنے دے وچ میرا مطلب ہے کو مرغی شرغی تے نان چنے انشاءاللہ بڑا بہترین دا نظام ہوئے گا گرمو گرم انشاءاللہ۔ اس واسطے میرا مطلب تسی بھی گرم ہو کے ذرا کہو نا تے ایڈا مطلب یہ نہیں بھی تسی کھائی جاؤ لمے ہونے جاؤ، تسی بھی جاگو ذرا نعرہ تکبیر، جاگو جاگو ذرا نعرہ تکبیر، شام مصطفیٰ، شام قرآن، حضرت قاری عمر فاروق ربانی صاحب ماشاءاللہ آؤ مولانا قاری اعظم ربانی صاحب، قاری اعظم ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد، گرامی قدر احباب، میں اپنی تقریر کا آغاز کلام پاک کی اس خوبصورت آیت سے کرتا ہوں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اوصاف و کمالات جمع ہو، اس سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں؟ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس محبت پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری صفات و کمالات علاوہ جھیل کمال پائے جاتے تھے، اور جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق و اوصاف سکھا دیے۔ اس نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو عادل بنایا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ آتا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ترجمہ فرمائیں، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے ان صفات و اخلاق سے محبت نہیں، اور جس ان اخلاق سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں، وہ انسان نہیں، بلکہ انسان کے لباس میں ایک ایمان، ایک وحشی پرندہ ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات اور اخلاق سے محبت رکھنے والا اور ان سے متصل ہونے کی خواہش رکھنے والا انسان اخلاق و صفات کیسے طے کر کو دیکھے اور سنے مگر اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں، پھوس بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، میں اپنی تقریر کے اختتام میں آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت شعر عرض کرتا ہوں کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن نے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔